مرحبا یا مصطفیٰ. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کے تحت عرض و معروض پیش کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مکان دستگیر دونوں جہاں چار ساس درد منداں راحت جان عاشقاں سرور سینے عارفاں احمد مختار نائب کردگار شافع روز شمار حبیب پروردگار سید ابد قرار گنبد خضرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور دیے درود پاک پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر بشر لا البشر بل هو كالياقوت في الحجر صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد النور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نظر کو نور دیا دل کو تازگی بخشی. نظر کو نور دیا دل کو تازگی بخشی جسے زوال نہ آئے وہ زندگی بخشی. جسے زوال نہ آئے وہ زندگی بخشی. کرم تو دیکھو در پاک پر طلب کر کے کرم تو دیکھو در پاک پر طلب کر کے جو جس کی شان کے لائق تھی شے وہی بخشی. جو جس کی شان کے لائق تھی شے وہی بخشی. ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا. ساقی کوثر میرا جب میرے میخانہ بنا.
چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا، چاند سورج خم بنے ہر نظم پیمانہ بنا، حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا، حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، اور چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا، عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا، اور آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، دل کو تو شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، دل کو تو شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، اور ان پر عقل و ہوش کھونے کا صلہ مل ہی گیا، ان پر عقل و ہوش کھونے کا صلہ مل ہی گیا، میرا افسانہ سراپا ان کا افسانہ بنا، میرا افسانہ سراپا ان کا افسانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، اور اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لب اعجاز تک، اس بہانے سے ہی جا پہنچوں لب اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا، اور دھو کر اپنے نطق کو مدح نبی کے آپ سے، دھو کر اپنی بات کو نعت نبی کے آپ سے، اپنی ہر بات اے اختر حکیمانہ بنا، اپنی ہر بات اے اختر حکیمانہ بنا، در حبیب ملا ہم کو کائنات ملی، در حبیب ملا ہم کو کائنات ملی، سریر عرش علا دولت صلات ملی، تیرے کرم نے سر حشر جب پکار لیا، تیرے کرم نے سر حشر جب پکار لیا، قدم قدم پہ ہمیں منزل نجات ملی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ القدیر اپنے کلام حق بیان میں یہ ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے، آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔
پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشیاں منانا میرے فضل پر، میری رحمت پر، خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہت افضل ہے۔ ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق اور مالک، ہمارا ذوالمنن رب العالمین ہم سے یہ ارشاد فرمائے، تو یہ اس کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمیں ایمان کی نعمت لازوال ملی، اس کی توفیق و ہدایت سے ہمیں دین بے مثال ملا جس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہی ایک واحد مذہب ہے، یہی ایک دین ہے جو کل کونین اور سارے عالمین کے خالق و مالک کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ جیسے کہ خود ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی دین نہیں۔ دین بنانے والا خود یہ فرمائے کہ یہی دین ہے، جس تک لوگ پہنچنا چاہتے ہیں وہ خود یہ ارشاد فرمائے کہ صراط ایک ہی صراط ہے جو صراط مستقیم ہے، راستہ ایک ہی راستہ ہے جو ہدایت والوں کا راستہ ہے، راستہ ایک ہی ہے جو اسلام ہے، اور کتاب ایک ہی کتاب جو اپنے آخری رسول پر اس نے نازل فرمائی، قرآن مجید۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کلام مجید جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام ہمارا دین، قرآن ہماری کتاب، اس نے سارے ضابطے، سارے قانون، سارے طریقے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ جب اس نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ اس کتاب میں تمہیں ہر حکم ملے گا، ہر قانون ملے گا۔ زندگی ہم نے دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی ہم ہی سکھائیں گے، حیات ہم نے دی ہے تو حیات بسر کرنے کے طریقے بھی ہم ہی بتائیں گے۔ تو یہ جو حیات ہے اس میں خوشی بھی آئے گی، یہ جو حیات ہے اس میں غم بھی آئے گا، یہ جو حیات ہے اس میں راحتیں بھی ملے گی، یہ جو حیات ہے اس میں تکلیفیں بھی آئے گی۔ تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، ہر حال میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے زندگی کے ہر طریقے بتائے۔ اسلام کسی معمولی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام کسی معمولی دین کا نام نہیں ہے، اسلام ایک ایسے مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے جو خوشی میں خوشیوں کے طریقے بتاتا ہے اور غم میں کیسے غم منایا جائے اس کا سلیقہ سکھاتا۔ یہ سب ملا ہے میرے رسول کے دامن سے، سب ملا ہے حضور کی چوکھٹ سے۔ فرمایا کیسے خوشی منائیں، اس کے بھی طریقے۔
خوشی، ویسے خوشیاں تو لوگ مناتے رہتے ہیں، مگر خوشیوں کے لوگوں کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں، ہم دیکھتے ہیں خوشیوں کا کیا حال ہوتا. بیٹوں کی ولادت پہ ہم دیکھتے ہیں کیسی خوشیاں لوگ مناتے ہیں. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کیسے خوشیاں مناتے ہیں. خدا کے مقربین نے، رب کے محبوب نے خوشی منا کر ہمیں بتایا کہ جب خوشی ملے تو کیا کیا جائے. ناچ گانے کا اہتمام نہ کریں. جب خدا کی نعمت کسی بندے کو حاصل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے. ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں کو دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے تم پر اور زیادہ. جب مزید شکر ہوگا تو نعمتیں بھی مزید، نعمتیں بھی زیادہ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کیا تو ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. تم شکر کرو میری نعمت پر. تو اگر نعمت مل جائے تو سجدہ شکر کریں، نعمت مل جائے تو اس نعمت کی خوشی منائیں. جب خدا کی کوئی نعمت ہمیں ملے تو فوراً، اسی لیے ایک بڑے کام کی بات میں بتاؤں، چھینک جو آتی ہے نا انسان کو، چھینک، سنت کیا ہے؟ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کرے؟ مومن کے لیے حکم یہ ہے وہ الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ہے، تعریف اللہ کے لیے. ارشاد یہ فرمایا گیا، روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے قریب والا فرشتہ رب العالمین کہتا. اور اگر بندہ پورا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتہ کہتا اللہ تیری مغفرت فرما. چھینک آنے پر ہم کو حکم ہے شکر کریں، چھینک آنے پہ شکر کریں. سائنس نے جب اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ جب انسان کو سانس لینے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو رب ذوالجلال نے انسان کے سر میں ایک ایسا کیڑا بنایا ہے جو حرکت کرتا ہے، اور جب وہ حرکت کرتا ہے اسے چھینک آتی ہے، اس کی سانس بحال ہو جاتی ہے. جب سانس بحال ہو جاتی ہے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا جب تجھے چھینک آئے تو خدا کا شکر ادا کر. جس بات اور تحقیق کو 1400 سال کے بعد لوگوں نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ چھینک آنا یہ کوئی زحمت کی بات نہیں، یہ خدا کی رحمت کی بات ہے. میرے رسول 1400 سال پہلے بتا، یہ بھی ایک نعمت. ہمیں حکم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو سامنے والے مسلمان کے لیے کیا ضروری؟ فرماتے اس کا چھینک کا جواب دے تو کیا جواب؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھ پر رحم کرے. اب وہ سامنے والا چھینکنے والا کا یہدیکم اللہ، اللہ تجھے اور ہدایت دے اس نیک کام کی کہ تم مومنوں کے لیے دعا کرتا رہے. الغرض نعمت پر شکران نعمت، ہر نعمت پر شکران نعمت. اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑی نعمت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے اسلام، سب سے بڑی نعمت ہے ایمان. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کا نام ہی ہے دین اسلام. کہاں سے ملا یہ دین؟ کہاں سے ملا؟ سب سے عظیم نعمت آج ہمارے گھروں میں جو ہے وہ کلام ربانی ہے، خدا کی کتاب جو ہر دولت سے بڑی دولت، ہر نعمت سے بڑی نعمت.
آج ہمارے گھر میں یہ جو نعمت ہے یہ کہاں سے آئی؟ آپ قرآن ہی سے پوچھئے تو قرآن آپ کو جواب دے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے تو یہ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے ریت کی طرح، ان کا وجود نہ رہتا. مگر اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر. وہی قلب اطہر ہے جس نے اس قرآن کو برداشت کیا اور ہم پر احسان کر کے خدا کا کلام ہم تک پہنچایا. یہ نعمت ہمیں رسول کے در سے ملی، یہ قرآن ہمیں رسول سے ملا، اسلام ہمیں رسول سے ملا، ساری نعمتیں رسول سے، ایمان رسول سے، اسلام رسول سے، نماز رسول سے، روزہ رسول سے، تلاوت رسول سے، حج رسول سے، زکوٰۃ رسول سے، اذانیں رسول سے، رب کی رحمتیں رسول سے ملی، خدا کی معرفت رسول سے ملی. یہ ساری نعمتیں جب رسول سے ملی ہے تو اب آپ کہیے خدا کی سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑی ہے؟ وہ کون سی شے کریں گے کہ یہ ہمیں نماز رسول سے ملی، روزہ رسول سے ملا، حج در رسول سے ملا. یہ ساری خدا کی طرف سے آنے والی نعمتیں ہیں، یہ سب رسول ہی کے در سے ملا. ارے لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، میرے رسول نے بتایا کھانا ایسے کھاؤ، سو اس طرح سو، بیٹھو ایسے بیٹھو، ملاقات اس طرح کرو، غم میں ایسے جیو، خوشیوں میں ایسے خوشیاں مناؤ. جینے کا سلیقہ در رسول سے ملا، سونے کا سلیقہ در رسول سے ملا، ہر چیز کا طریقہ در رسول سے ملا. بلکہ ہم یوں کہتے ہیں خدا رسول سے ملا، خدا کی معرفت ہمیں رسول سے ملی. ہر نعمت رسول سے. جب سب رسول سے ملا تو نماز پڑھنے والے نمازیوں، اے حج کرنے والے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والے خوش نصیبوں، اے مسجدوں کا پہرا دینے والے مومنوں، اے روزانہ شب و روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں، اے رب ذوالجلال کے شکرانے میں اپنے گھروں اور مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر فخر کرنے والوں، اے اپنی ذات میں مومن کہنے والوں، ہم تم سے پوچھیں گے کہ ان ساری نعمتوں کے خزانے کا نام کیا ہے تو تمہارا دل پکار اٹھے گا. اس خزانے کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اسی لیے میرے امام فرماتے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. گمراہ کو دیکھا تو ہدایت یافتہ بنا دیا، کافر کو دیکھا تو مومن بنا دیا، فاسق کو دیکھا تو عاشق بنا دیا، اگر کسی بے دین پہ نظر پڑی تو دین والا بنا دیا. میرے رسول ہی کی نظر کا کمال ہے کہ اگر کافر کے دل پر ہاتھ مل دیتے ہیں تو اس کے دل کو ایمان کا آئینہ بنا دیتے ہیں. یہی تو رسول کی شان ہے. یہی حضرت عمر کو دیکھی، کس ارادے سے گئے تھے، کیا نیت لے کے گئے تھے؟ کھلی تلوار. مگر میرے شیخ فرماتے ہیں عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. یہ کمال ہے رسول کا، یہ کمال ہے میرے محبوب کی نگاہ کمال کا. دوستو خدا تب بھی تھا، خدا اب بھی ہے، خدا لازوال ہے، مگر کوئی اپنے آپ مومن نہیں ہوا. صدیق نہیں تھے جب تک رسول
رسول کے قریب نہیں تھے، عمر فاروق نہیں تھے جب تک رسول کے قریب نہیں تھے، عثمان ذوالنورین نہیں تھے جب تک رسول کے قریب نہیں تھے۔ ارے روم کے صہیب کو کون پہچانتا تھا؟ حبش کے بلال کو کون جانتا تھا؟ یہ یمن کے حبیب کو کون پہچانتا تھا؟ کرن کا اویس کیسے مشہور ہوا؟ جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑی اس کو رسول نے بے مثال بنا دیا۔ جسے جو ملا رسول سے ملا، جس کو ملا نبی کی ذات سے ملا۔ ہمیں نماز رسول سے ملی۔ اے اذان دینے والوں، یہ اذان صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اے نماز پڑھنے والوں، یہ نماز صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ اے مسجدیں بڑی بنا کر اس کو آباد کرنے والوں، مسجد تجھے بعد میں ملی، پہلے آمنہ کا لال ملا ہے۔ جو ملا رسول کی بارگاہ سے ملا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ ایمان بڑی نعمت، اسلام بڑی نعمت، قرآن بڑی نعمت، کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبہ بڑی نعمت، حجر اسود اس کا بوسہ دیتے ہیں، یہ بڑی نعمت، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اس لیے کہ حجر اسود قیامت کے دن مومنین کے ایمان کی گواہی دے گا۔ جس نے اس کا بوسہ دیا یہ خدا کی بارگاہ میں کہے گا، اے رب اس نے ایمان کے ساتھ مجھے چوما تھا، آج میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما لے۔ یہ حجر اسود بڑی نعمت، یہ زمزم شریف پیغمبر کے تلووں کا دھون، جس نے نبی کی ایڑیاں دھلی ہوئی پینا ہو وہ زمزم پی لے۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا دھول ہے۔ خدا نے کیا برکتیں رکھی؟ جو جس نیت سے پیے، جو جس نیت سے پیے۔ حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت اور رضوان فرماتے ہیں یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ جنت کی نیت سے پیو تو جنت ملے گی، کوثر کی نیت سے پیو تو کوثر ملے گی، ایمان کی نیت سے پیو تو ایمان ملے، معرفت کی نیت سے پیو تو خدا کی معرفت ملے، اولاد کے لیے پیو تو اولاد ملے۔ غرض اگر دنیا کی نیت کرو تو دنیا ملے گی، اور اگر دین کی نیت کرو تو دین ملے گا۔ زمزم کس کے صدقے میں؟ اسی رسول کے صدقے میں، اسی رسول کے صدقے میں۔ جب آپ کہیں گے سب رسول کے صدقے میں تو ہم سوال پوچھیں گے، اے رسول کے صدقے والوں، تمہیں بتانا پڑے گا خدا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ خدا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اگر دل میں ایمان ہے، اگر عشق ہے، اگر خدا کی نعمتوں کا شکر ہے تو تمہیں اللہ کی اس نعمت کو ماننا پڑے گا کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جب یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، جب یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، کیوں اسے ہم فضل نہ کہیں؟ جس کے ملنے سے ہمیں نجات ملی، جس کے ملنے سے ہمارے درجے بلند ہوئے، جس کے ملنے سے ہمیں مغفرت ملی، جس کے ملنے سے ہمیں خدا کی معرفت ملی، ہم اسے کیوں نعمت نہ کہیں؟ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی مثال رب بے مثال کی قسم نہ پہلا کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا۔ میرا رسول بے مثال نعمت، اور جب بے مثال نعمت ہے تو قرآن میں جو فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے خدا کی نعمت، اس کے فضل اور اس کی رحمتوں پر خوشیاں مناؤ۔ یہ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہی تو نعمت ہے، یہی تو رحمت ہے۔ اہل سنت و جماعت، یہ جو مومنین کا جو شیوا اور طریقہ ہے، جشن میلاد النبی،
یہ اسی رسول کی میلاد کی خوشیوں میں سجائی جاتی ہے، یہ اسی رسول کی میلاد کے موقع پر منعقد کی جاتی ہے۔ خدا کی اس نعمت عظما کا شکرانہ ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی، وقت مختصر میں دو چند باتیں عرض کر دوں۔ جب نعمت ملے تو جائز طریقے سے منائیں، یہ سب سے اہم ہے۔ اگر خدا نے نعمت دی ہے تو جائز طریقے سے۔ میں اس چیز کی بھی مخالفت کروں گا جس کو ہمارے لوگ لے کے بیٹھے ہیں، جو یہودیوں کی بناوٹ ہے، ڈی جے بجانا، گاتے ہوئے نکلنا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے علماء نے ممنوع قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں رسول کا میلاد ہے، یہ آمنہ کے لال کا میلاد ہے، یہ رسول بے مثال کا جلوس ہے، یہ احمد مختار کا جشن ولادت ہے۔ اس میں جب ہم آئے تو ہمارا خد و خال، ہمارا خیال، ہماری ہر ادا اس بات کا اظہار کریں کہ اسلام لانے والے کی سیرت کے ہم سر سے پیر تک وفادار نظر آتے ہیں۔ ہماری اداؤں میں رسول کی ادائیں ہو، ہماری گفتار رسول کی گفتار کا آئینہ ہو، ہمارے کردار میں مصطفیٰ کا کردار جھل کے ہم وہ میلاد منائیں اور ہم وہ جلوس منائیں جو لوگوں کے لیے نمونہ ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جلوس منانا بھی صحابہ کی سنت ہے، یہ جلوس کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ جب وہ آئے تو استقبال کریں۔ آج بھی اکثر آپ سنتے ہیں نا وہ سلام میں وہ مدحت کے وہ کلمات، یا نبی سلام علیکہ میں اکثر پڑھا جاتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے ہمارے لیے ایک چاند نکل آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ جب تشریف لے جا رہے تھے، جب مدینہ طیبہ میں جب آپ پہنچے قریب میں تو مدینہ سے باہر پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کا نام ہے ثنیات الوداع۔ عرب کے لوگ جب مہمان جاتے تھے تو وہاں تک چھوڑنے جاتے تھے، اور جب آتے تھے تو وہاں تک لینے آتے تھے۔ اور جب ہمارے نبی تشریف لائے مدینہ شریف میں، اور جب ان خوش نصیبوں کو خبر ہوئی کہ اب ہمارے یثرب کو مدینہ بنانے والا آ رہا ہے، ہمارے یثرب کو پہلے نام کیا تھا؟ یثرب نام تاریخ میں موجود ہے۔ یثرب نام مدینہ شریف کا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جانتے ہو؟ یثرب بیماریوں کا گھر۔ یثرب کیا ہے؟ بیماریوں کا گھر۔ اور حضور آئے مدینہ ہو گیا، سرکار آئے طیبہ بن گیا، سرکار آئے کعبہ ہو گیا۔ اس کے 300 سے زیادہ نام حضرت شیخ محدث دہلوی نے گنوائے۔ اتنے نام کیسے ہو گئے؟ کہا اتنی خوبیوں والا جو آیا ہے، آج تک کسی شہر کسی گاؤں کے اتنے نام نہیں ہوئے جتنے میرے محبوب کے دیار محبت کے نام ہیں۔ یہ شافیہ ہے، شفا دینے والا۔ اس کی مٹی میں خدا نے شفا عطا فرما دی، اس کی مٹی میں خدا نے آج تک اس کی ہوائیں، اس کی فضائیں، اس کی مٹی، اس کی جگہ، اس کا علاقہ سب بیماریوں والا، مرض والا، مصیبت والا، پریشانیوں والا تھا۔ جو وہاں جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، اب بیمار جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن رضا خان فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔
جس کو کہیں شفا نہ ملے وہ در رسول پہ چلا جائے. جس کو کہیں ارے شفا دینے والا ہی وہاں ہے, شفا دینے والا جب وہاں ہوگا تو کتنی شفا ہوگی. الغرض جب وہ آئے تو ان خوش نصیبوں نے کیا اہتمام کیا تھا, کیا اہتمام کیا تھا. ہر گھر پہ جھنڈا لہرا رہا ہے, ہر گھر پہ. انشاءاللہ وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان والا. آج بھی وہاں وہ دولت قدہ موجود ہے, کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ. مگر ہر گھر پہ جھنڈا, چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لیے ہوئے نکل آئی. بڑے یہ چھوٹی بچیوں کا عمل نہ سمجھنا, چھوٹے بچے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو بچیوں نے تو دف بجائے تھے. بچیاں اپنی مرضی سے نہیں کرتی, اس کے پیچھے بڑوں کا ہاتھ تھا. بنی نجار کی وہ بچیاں دف بجا رہی ہے اور کہہ رہی ہے طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. ہم میں ایک چاند نکل آیا, ہماری طرف ایک چاند آیا. ابھی تک ہم اندھیرے میں تھے, روشنی دینے کے لیے آمنہ کا چاند آ رہا ہے, آمنہ کا چاند آ رہا ہے. فرماتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے ایک چاند نکلا ہے. پھر وہ آگے کہتی ہے وجب الشکر علینا, وجب الشکر علینا. یہ اسی شکر کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. وجب الشکر علینا, ہم پر واجب ہے کہ ہم اس آنے والے کا شکر کریں. دوستو حقیقت یہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود صرف ہمارے لیے نہیں, کل کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنایا ہے. جب رحمت ملے گی تو فرحت ہوگی نا. فرحت خوشی کو کہتے, کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. خوشی مناؤ, فرحت کرو. یہ فرحت کس کے لیے؟ جس کو نعمت ملے اسی کو ہوگی نا. ارے ہمارے پڑوس میں بیٹا ہوگا تو خوشی کس کو ہوگی؟ اسی کو ہوگی نا. کم سے کم ہم کو تھوڑی ہوگی کہ ہمارے پڑوس میں ایک اللہ کا بندہ آ گیا. ہم کو اتنی ہو, دوسرے محلے والے کہاں خوشی منائیں گے؟ جس کے گھر نعمت ملے وہ خوشی منائے. اور ہم کو کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے مومنو تم سب خوشیاں مناؤ, اس لیے کہ اللہ نے تم میں اپنا محبوب بھیجا ہے, اپنا محبوب بھیجا ہے. تم مومنین خوشیاں مناتے ہیں. الحمدللہ یہ جشن میلاد اسی کی آمد کی خوشی ہے, اسی کا شکرانہ ہے. اسی رب کی نعمت پر یہ جشن منایا جاتا, اور یہ جشن جو منایا جاتا ہے اس میں بھی کچھ ناجائز نہیں, کوئی چیز ناجائز نہیں. ذکر کرنا جائز ہے, رسول کی بڑائی بولنا جائز ہے, نبی کی تعریف کرنا جائز ہے. جائز نہیں, عبادت ہے. رسول کی تعریف کرنا عبادت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے قرآن کی آیتیں پڑھ لو, ہر آیت میں رسول کی تعریف. اچھا آپ یہ کہیں گے, ایک بات مجھے لطف کی یاد آ گئی ہے, ہاں, کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی ہر آیت میں تعریف ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبت یدا میں دکھا دیں, اس میں تو ابو لہب کا ذکر ہے, اس میں ابو لہب کا ذکر ہے. مگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ذکر اس میں ابو لہب کا ہے نا, اس پر جو لعنت ہوئی وہ بھی رسول ہی کی وجہ سے ہوئی. خدا نے جو اس پر لعنت فرمائی ہے وہ بھی رسول ہی کی وجہ سے. اچھا اس کی بیوی کا بھی نام لے کر ذکر فرمایا گیا. کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب.
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی کون ہے؟ وہ اس کی صفت کو قرآن نے بیان فرمایا۔ کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کبھی کسی کی تنقیص شان اگر کرنی ہوتی ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اکثر لوگ کہہ دیتے نا، یہ ہمارے پیروں میں بیٹھنے والا، کہتے ہیں نا یہ مزدوری کرنے والا، ہم سے آنکھیں ملا رہا ہے، یہ فلاں، یہ جو کہا جاتا ہے بس اسی۔ آپ دیکھیے خدا ہر مثل و مثال سے پاک ہے، مگر رب ذوالجلال نے جب محبوب کی توہین کرنے والی کا ذکر کیا، اذیت دینے والی کا، تو کیا فرمایا؟ حمالۃ الحطب، یہ حمالۃ الحطب لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے اپنے سر پر لانے والی، یہ بھی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ یعنی اس کا بھی ذکر ہے برائی کے ساتھ، اس کا بھی ذکر ہے برائی کے ساتھ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے خدا قدیر کی یہ سنت کریمہ ہے، محبوب کے غلاموں کا ذکر کرنا بھی یہ خدا ہی کی تعریف ہے، اور محبوب کے دشمنوں کا ذکر کرنا بھی خدا ہی کی تعریف ہے۔ یہ بھی اور واقعی شے ہے دوستو۔ آپ دیکھیے یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ایمان والوں سے، تو ایمان والوں کی جو تعریف ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آپ سنتے ہیں نا سورہ کہف کی مبارک آیتیں، وہ جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ میرے محبوب پہ ایمان لائے، وہ جو میرے رسول کے ماننے والے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس میں جانا یہ لکھ دیا گیا ہے، دستاویز ہے ان کے لیے، محبوب کے غلاموں کے لیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، ارشاد فرمایا محبوب انہم لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے وعید عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ کا محبوب جو تیرا دوست ہے وہ جنت کا مہمان ہے، اور جو تیرا دشمن ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ذکر رسول ہے، بات رسول کی بات، کلام رسول کا کلام، وہ رسول جس کے آنے سے یہ ساری نعمتیں ملی۔ دوستو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ اس لیے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، اپنی قسمت کو سنوارنے کے دن ہے یہ۔ جشن میلاد النبی میں آؤ، رسول کا میلاد مناؤ، اپنے محبوب کی یاد کرو، اور اس بہانے سے ہی رب کو راضی کرو۔ رسول کو راضی کرنے کا، خدا کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے محبوب کو راضی کرو، محبوب سے قریب ہو جاؤ۔ جو محبوب سے قریب وہ خدا سے قریب۔ جس نے محبوب کا ذکر کیا خدا اس سے راضی۔ باتیں بہت ہیں مگر ایک بات یاد آ گئی تو میں آخری عرض کر دوں۔ بڑی سے بڑی خطا، بڑی سے بڑی غلطی، بڑی سے بڑا گناہ جو کہیں معاف نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں معاف ہوتا ہے؟ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، صرف باتیں نہیں ہے، خدا کے فضل سے اہل سنت و جماعت اس کی دلیل رکھتے، اور اتنی بین دلیل رب نے خود ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لیں جو کہیں معاف نہیں ہوتی،
کسی میں طاقت نہیں کہ وہ بخشوا دے، کسی میں مجال نہیں کہ وہ اس کی مغفرت کروا دے، مگر جاؤ کا وہ تیری چوکھٹ پر آ جائے، جاؤ کا وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، جاؤ کا اور پھر واستغفر اللہ یہاں آئے آپ کی بارگاہ میں اور خدا سے معافی مانگے۔ کہاں معافی مانگے؟ خدا سے۔ ارے معافی ہی مانگنی ہے نا، خدا تو ہر جگہ سنتا ہے نا، آپ کی مسجد میں نہیں سنے گا؟ ہمارے گھر کی مسجد میں اگر کوئی استغفار کرے تو کیا بخشش نہیں ہوگی؟ کیا بخشش تو ہر گناہ کی ہوتی ہے، مگر یہ تو ایسا مجرم ہے کہ اب اس کو ایسی چوکھٹ پکڑنا پڑے گی کہ جس چوکھٹ پر جانے سے اس کا یہ جرم معاف ہو جائے۔ جاؤ کا فاستغفر اللہ، معافی خدائی سے مانگو، واستغفر لہم الرسول، اور اے محبوب آپ بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ صرف اس کا معافی مانگنا کافی نہیں ہے کہ وہ معافی مانگے گا تو ہم بخش دیں گے، کروڑ استغفار کرو، لاکھوں معافیاں مانگو، نہیں بخشیں گے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی حاجت نہیں، تمہاری معافیوں کا وہ محتاج نہیں ہے، تمہارے استغفار کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے آنے والوں، اے گناہ کرنے والوں، بخشوانا ہے اپنے آپ کو، رسول کی چوکھٹ پر تمہیں آنا ہی پڑے گا، آنا پڑے گا، اور صرف تم وہاں پڑے رہو، معافی کرتے رہو، نہیں ملے گی۔ یہ شان بے نیازی ہے ہمارے رب العالمین کی، اور یہ مقام ہے مقام محمدی، یہ درجہ ہے درجہ رسول۔ فرمایا تیری بارگاہ میں بھی آئے اے میرے کملی والے، اور اگر وہ استغفار کرتا رہے نہیں بخشیں گے، نہیں معافی ہوگی۔ واستغفر لہم الرسول، اے رسول آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، آپ تو شفیع المذنبین ہے نا، آپ بھی اس کے لیے استغفار کر دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر وہ یقیناً وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، خدا کو رحیم پائے، بخشش یہاں ملے گی۔ اے مجرموں، اپنی خطاؤں کو بخشوانے کے لیے آؤ در رسول پہ آؤ، اپنی بخشش کے لیے محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، اگر گناہ معاف کروانا ہے تو در رسول پہ۔ اسی لیے صحابہ سے جب کبھی ایسا ہو جاتا تھا کوئی گناہ تو بارگاہ رسول میں آتے تھے اور وہ کہتے تھے یا رسول اللہ حلقت تو یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے تھے نا، یہی ایک روایت میں سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ روزہ رمضان شریف کا، اور ایک صحابی رسول، روزے میں ہر چیز کی ممانعت ہے نا، ایک صحابی آ گئے بارگاہ رسالت میں، ہلاک تو یا رسول اللہ، ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ حالت روزے سے تھا اور بیوی سے قریب ہو گیا، بیوی سے قریب۔ جب انہوں نے یہ اپنا معروضہ پیش کیا تو سرکار نے پھر حکم جلال سنایا خدا کا، پہلے احکام شریعت، اے آنے والے تو نے اتنا بڑا ظلم کر لیا، معافی کے لیے آیا ہے، 60 روزے مسلسل رکھو۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک روزے کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، 60 روزے کیسے ممکن؟ کہ ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھلائیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت مفلس ہوں، بہت محتاج ہوں، اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ایک طرف بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔
بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں کچھ دیر میں ایک صاحب آئے، اپنے سر پر کھجور کی ایک ٹوکری بھری ہوئی بارگاہ رسالت میں انہوں نے پیش کی، اور جب انہوں نے رکھا لے کے تو سرکار نے فرمایا کہاں ہے وہ مسکین، اسے بلاؤ۔ جب وہ حاضر دربار پہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں، حاضر دربار ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا یہ لے اٹھا اور اس کو مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، جب انہوں نے یہ سنا کہ مدینہ کے مسکینوں میں یہ تقسیم کرنے کا حکم مجھے مالک کائنات دے رہے، جب انہوں نے یہ سنا فرمایا شارع علیہ السلام شریعت والا جب یہ کہے کہ اس کو لے جا مدینہ شریف کے مسکینوں میں تقسیم کر دے تو وہ سر پہ اٹھاتے عرض کرتے فداک بأمی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان، اللہ کے رسول پوری آبادی مدینہ میں مجھ سے زیادہ مسکین ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو سرکار مسکرائے، ارشاد فرماتے سن تو کھا جا، تیرے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہے کوئی ایسا طاقت والا جس کو خدا نے شریعت کا انتظام دیا؟ ہے کوئی ایسا قوت والا جو خدائی قانون کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے رکھے؟ یہ صرف میرے رسول کی طاقت ہے، یہ صرف میرے رسول کا انداز ہے، یہ صرف میرے رسول کی نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا بالمومنین رؤوف رحیم، اے خوش نصیبو، اگلے نبی تو نافرمانی کی وجہ سے امتیوں کی بربادی کی دعائیں کر دیتے تھے، یہ آمنہ کا در یتیم ہے جو پتھر کھا کر کے بھی رحمتوں کی دعائیں دیا کرتا۔ آؤ اس رسول کا میلاد مناؤ، آؤ اس رسول کا جشن چراغاں مناؤ، آؤ اس رسول کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کرو اور خدا کی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر بن جاؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمتوں پر خوشیاں مناتے جاؤ۔ رب ذوالجلال ہمیں یوں ہی محفل میلاد منانے کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو میلاد منانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، کل رات کو انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد مسجد بلال کے پاس اس جشن میلاد النبی کا انتظام وہاں کیا گیا ہے، آپ تمامی حضرات تشریف لائیں، ہماری ماں بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فیضان، اس کی برکتوں، اس کی رحمت و نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے۔